قدیم دور میں یہ سرزمین 2 حصوں میں تقسیم ہوتی تھی۔ مغربی مالوا کو اونتی اور مشرقی مالوا کو امارا کہہ کر پکارا جاتا تھا۔ زمانہ قدیم سے آج کے دور تک مالوا ہندوستان کی تاریخ و تمدن پر گہرا اثر ڈالتا رہا ہے، کیونکہ جغرافیائی اعتبار سے اس کا مرکزی جائے وقوع شمال، جنوب، مشرق اور مغرب کے درمیان ایک کڑی کا کام کرتا ہے۔ اگر تاریخ کے عام دوروں میں مالوا ہر شمالی ہند کی سلطنت کا ایک حصہ نہ ہوتا تو عہد قدیم اور قرون وسطی کی تاریخی خصوصیت یعنی تنوع میں یک رنگی محدود ہو جاتی، اور یہ تاریخی واقعہ ہے کہ جب کبھی پانلی پتر، قنوج یا مالوا شامل نہیں رہا تو اس حکومت کو ہندوستانی حکومت کہلانے کا حق حاصل نہیں ہوا۔ مگدھ کی سلطنت کے زوال کے بعد ہندوستان میں علوم و فنون، تہذیب و تمدن کے میدان میں جو امتیاز حاصل کیا، اس میں درجہ اول مالوا ہی کا تھا۔ یہ وہ خطہ ہے جس میں تاریخ کی مشہور و معروف مایہ ناز ہستیاں پیدا ہوئیں، مثلاً وکرمادتہ اور اس کے دھارا نگری کا راجہ بھوج وغیرہ۔ اس خطے میں سنسکرت علم و ادب اپنے عروج پر پہنچا۔ یہیں برہمنوں کے کٹر مذہب کا غلبہ رہا۔ یہاں کے راجپوتوں نے 2 صدیوں تک غیر ملکی حملہ آوروں کا مقابلہ بڑی شجاعت، بڑی دلیری سے کیا۔ ترکوں کے حملے کے وقت بھی ہندو کافی عرصے تک اس علاقے میں جمے رہے۔ مجبور ہو کر وہ جنوب کی طرف چلے گئے۔ یہ علاقہ جسے مالوا کہہ کر پکارا جاتا ہے، ملو قوم کا مسکن تھا۔ ملو قوم کے 2 حصے تھے، ایک ملو، دوسرا مانجو۔ کہتے ہیں سکندر اعظم کے حملے کے وقت مالو اور مانجو دونوں قبیلے دریائے راوی کی نچلی سطح میں آباد تھے۔ مورخین کا یہ بھی کہنا ہے کہ یہ لوگ دریائے سندھ کے اس پار سے سہوستان کے خطے کے لوگ ویدک قبائل کے ساتھ رہتے تھے۔ بظاہر مالو ایک قوم تھی جو غالباً بہت سے قبیلوں، جماعتوں کی آمیزش تھی۔ یہ لوگ زمانہ قدیم میں اونچے اونچے پٹھار پر رہتے تھے اور اونچے پٹھار کو سنسکرت زبان میں مالو بھومی کہتے تھے، لہٰذا ان کا نام ہی مالو پڑ گیا اور مالو ہی کی نسبت سے یہ خطہ مالوا کہلایا۔ شروع میں ان لوگوں کا مسکن اور ٹھکانہ پنجاب ہی میں تھا۔ اب بھی دریائے ستلج اور چناب میں جاٹوں کی 2 شاخیں پائی جاتی ہیں، مالو اور ماج جو ستلج کی شمالی وادی میں رہتے ہیں۔ آج کل مالوا میں مالو قوم کو تلاش کرنا ایسے ہی ہے جیسے مختلف چیزوں کی دیگ پکائی جائے اور مختلف جنس کی چیزوں کو اس میں تلاش کیا جائے، اس لیے کہ سرزمین ہند میں جس قوم نے بھی قدم رکھا وہ ہندوستانی قوم کی کھچڑی میں جذب ہو کر رہ گئی۔ وہ عربی ہوں یا یونانی، ہن ہوں یا ترک، منگول ہوں یا تاتار، ہندوستان میں آ کر اپنی اصلیت کھو بیٹھے۔ خواہ کسی قوم نے اپنی انفرادیت، زبان یا قوم کے نام پر برقرار رہنے کی کتنی ہی جان توڑ کوشش کی ہو، لیکن وہ ہندوستانی تہذیب میں مدغم ہو کر رہ گیا۔ 6 صدی کے لگ بھگ مالو اور مانجو دونوں قبائل پنجاب سے اٹھ کر مالوا اور میواڑ میں آ کر بس گئے۔ مالو تو مالوا میں آباد ہو گئے، جبکہ مانج راولی کی پہاڑیوں کی جانب چلے گئے۔ وہاں موجودہ میواڑ میں انہوں نے اپنے لیے ایک نیا شہر آباد کر لیا۔ ان دونوں قبیلوں کے باہمی سیاسی اور سماجی تعلقات اس قسم کے تھے جیسا کہ تاریخ کے عام دور میں مالوا اور راجپوتانہ کی راجپوت قوم کے رہے۔ جلد ہی مالو لوگ اور دوسرے ساتھی اس خطے میں پہلے سے آباد لوگوں کے ساتھ مل جل کر اپنی انفرادیت کھو بیٹھے، لہٰذا یہ سارا خطہ ان کے نام سے مشہور ہو کر رہ گیا۔ مالو اور مانج کے علاوہ کچھ دیگر اقوام بھی وقتاً فوقتاً مالوا کی ان سرزمینوں میں داخل ہوتی رہیں، مثلاً بندیل کھنڈ کے راستے کچھاوا کے لوگ مالوا میں داخل ہوئے اور ایک عرصے تک ججوتی میں قیام کیے رکھا۔ انہیں آگے چل کر کچھوار کہنے لگے۔ موجودہ کچھوراؤ اسی سے بگڑ کر بنا ہے۔ اس کا مورث اعلیٰ راجہ نل نروت تھا، جو کبھی اس سے پہلے گوالیار میں حکومت کرتا تھا۔ ان کچھواہوں کے علاوہ چوہان بھی مالوا میں آباد ہوئے۔ یہ چوہان ایک قسم کا شربت تیار کرتے تھے جسے وہ شربت مرگ کہتے تھے، اور اپنے دشمنوں کو وہ شربت پلا کر ان کا خاتمہ کر دیتے تھے۔ راجپوتی زبان میں اس شربت کو کھینچ پلانا کہتے تھے، لہٰذا یہ راجپوت کھینچی کے نام سے زیادہ مشہور ہوئے۔ یہ راجپوت مشرقی مالوا میں داخل ہوئے اور وہاں کے قدیم باشندوں کو مار بھگایا اور اس حصے پر قابض ہو گئے۔ یہ راجپوت اکبر کے زمانے تک متواتر مسلمان حکمرانوں کو پریشان کرتے رہے۔ چنانچہ مسلمان بادشاہوں کی ہمیشہ یہ پالیسی رہی کہ راٹھور راجپوتوں کو ان کی خدمت کے صلے میں مالوا میں جاگیر دیا کرتے تھے تاکہ مالوا کے قدیم راجپوتوں کو مرعوب کیا جا سکے۔ لہذا نتیجہ یہ ہوا کہ چند ہی عرصے میں ان نوواردوں نے کھینچی راجپوتوں کا سماجی سیاسی درجہ انتہائی نیچے گرا دیا۔ اس کے علاوہ تور قبائل بھی مالوا میں داخل ہوئے۔ سنسکرت میں ان لوگوں کو تو مر کہہ کر پکارا گیا ہے۔ 15ویں صدی میں یہ لوگ گوالیار سے اٹھ کر مالوا میں آباد ہو گئے اور پھر سلطان ابراہیم لودھی کے زمانے تک انہوں نے مالوا کے خلجی سلطان اور دہلی کے فرمانرواؤں کے خلاف اپنی آزادی کو برقرار رکھا۔ بعد میں تور لوگ جنوب کی طرف پھیل گئے اور رائے سین کے راجہ پورن مل کے والد سلہاری کی کمان میں انہوں نے چندریری اور رائے سین پر قبضہ کر کے وہاں اپنی حکومت قائم کر لی۔
मालवा की जानी पहचानी तारीख कुछ मुख्तसर अल्फाज में इस तरह बनती है। 1401 से 1402 तक मालवा के एक गवर्नर दिलावर खान गौरी ने अपनी खुद मुख्तारी का ऐलान कर दिया और सल्तनत मालवा की बुनियाद डाली। इसके बाद उसके बेटे सुल्तान होशक गौरी ने अपनी सल्तनत की सरहद ग्वालियर कालती तक बढ़ा दी थी। इसके बाद 1435 से 1471 तक सुल्तान महमूद नाम का एक शख्स हुक्मरान होकर मालवा पर हुकूमत करता रहा। वो एक मुनसिफ मिजाज, उलुल अज़्म और काबिल इंसान था। उसकी 35 साला हुकूमत का जमाना मालवा की कुरूने वुस्ता की तारीख में सुनहरा जमाना है। इसके बाद महमूद का लड़का गयासुद्दीन हुक्मरान हुआ। कुछ अरसे अपने बाप की तरह हुकूमत करने के बाद वो अय्याशी में पड़ गया। अय्याशी में पड़ने के बाद उसका महज एक ही काम रह गया था और वो था राजा और जमींदारों की लड़कियों को अपने हरम में जबरन दाखिल करना। अपने शाही ओहदे के फराइज को नजरअंदाज करके वो शब रोज हुस्न परस्ती में रहने लगा। इसके बाद 1500 से 1512 तक नासिरुद्दीन तख्त पर बैठा। हालांकि वो एक जालिम हुक्मरान था, लेकिन उसने अपनी सल्तनत का इंतजाम बहुत खुशउस्लूबी से अंजाम दिया। इसके बाद उसके लड़कों में तख्त के लिए खाना जंगी शुरू हुई। इनमें एक लड़का महमूद एक राजपूत सरदार की मदद से तख्त पर कब्जा करने में कामयाब हो गया। उसने इस राजपूत सरदार को मेदनी राय का खिताब दिया। मेदनी राय एक बूढ़ा सिपाही और दूर अंदेश सरदार था। सुल्तान महमूद में जाती हौसला और जिस्मानी कुव्वत की कमी तो न थी, लेकिन वो मसलहत और सपाहियत अंदेशी से बेबहरा था, जबकि ये औसाफ किसी भी फरमा रवा के लिए लाजिम व मलजूम होते हैं। नतीजा ये हुआ कि मेदनी राय ने एक हमला करके उसके तमाम मुसलमान सरदारों को ठिकाने लगा दिया और बहुतों को दरबार से निकाल बाहर किया और मुतलकुल इनान हुक्मरान बन गया। ये सूरत हाल देखते हुए सुल्तान महमूद ने गुजरात के बादशाह की मदद तलब की। दूसरी जानिब मेदनी राय ने मेवाड़ के राजा राणा सांगा को अपनी मदद के लिए पुकार लिया। नतीजा ये हुआ कि सुल्तान को शिकस्त फाश हुई और वो हमेशा के लिए कैद कर दिया गया। बाद में राणा सांगा ने सुल्तान को आजाद कर दिया और उसको सल्तनत के दारुल मकाम मांडू के क़ुर्ब जवार में थोड़े से इलाके पर हुकूमत करने की इजाजत दे दी। बाकी मालवा का सारा इलाका राणा सांगा ने अपनी सल्तनत में शामिल कर लिया था। सल्तनत मालवा के इस तरह के जवाल और राणा सांगा की ताकत में गैर मामूली इजाफे से हिंदुस्तानी सियासत में तवाज़ुन और क़ुव्वत में खलल पड़ गया। कुछ अरसा पहले तक मालवा, गुजरात और मेवाड़ तीनों रियासतें अपनी वसअत और क़ुव्वत में हम पल्ला थीं। इस तरह से इनमें एक किस्म का तवाज़ुन था और सियासी तकाबुल भी इनकी बाहमी कशीदगी, जंगो जदल से दिल्ली की कमजोर ताकत को राहत नसीब होती थी। लेकिन गुजरात और मालवा की मुश्तरका अफवाज पर राणा सांगा की फतह ने राजपूतों की जारहाना पॉलिसी को फरोग दिया। राजपूत ताकत का ये इत्तेहाद दिल्ली की हुकूमत के लिए निहायत अंदेशनाक था, इसलिए कि इतनी साहिब इख्तियार रियासत का इस कदर वसी इलाके पर काबिज हो जाने के बाद किसी हुकूमत से टकराना लाजमी अमर था। इस तरह राणा सांगा ने मेवाड़ के इक़्तिदार को उरूज देकर सुल्तान इब्राहिम लोधी के जमाने में लोधी हुकूमत के लिए मुस्तकिल खतरा बना दिया और ये खतरा बाबर के लिए भी इस वक्त तक बरकरार रहा जब तक कि बाबर ने कमाह की लड़ाई में राणा सांगा को बदतरीन शिकस्त देकर राजपूतों की ताकत को मुकम्मल तौर पर तबाह बर्बाद न कर दिया। लेकिन मेवाड़ भी मालवा के जवाल से खित्ते में सियासी तवाज़ुन कायम न हो सका। इस शिकस्त से गुजरात के उरूज व जवाल का रास्ता साफ हो गया। गुजरात का हुक्मरान बहादुर शाह मालवा पर हमलावर हुआ। उसने मालवा पर कब्जा कर लिया और यूं मालवा को गुजरात सल्तनत में शामिल कर दिया गया। ये ताकत पकड़ने के बाद गुजरात के हुक्मरान बहादुर शाह ने मुगलों के खिलाफ इसी किस्म का बुग़्ज़ व अनाद शुरू कर दिया जैसा कि इससे पहले राणा सांगा का था। यह खतरा उस वक्त दूर हुआ जब हुमायूं ने गुजरात पर हमला करके बहादुर शाह को निस्तो नाबूद कर दिया। बहादुर शाह की वफात के बाद मालवा एक तरह से लावारिस हो गया, क्योंकि इसका कोई वारिस पुराने हुक्मरानों में से ना था। यूं मालवा का मैदान बिल्कुल साफ हो गया। कोई ऐसी नई ताकत यहाँ अब अपने पैर जमा सकती थी। सियासी तरह से एक शख्स मल्लू खान ने ये कदम उठाया। ये पहले मालवा के खिलजी सुल्तान का गुलाम था। ये तरक्की करके अमीर बन गया था। जब थोड़े अरसे के लिए मालवा पर गुजरात के हुक्मरान बहादुर शाह की हुकूमत हो गई तो मल्लू खान बहादुर शाह का मंजूर नजर बन गया। गुजरात के हुक्मरान बहादुर शाह के खात्मे के बाद ये मल्लू खान कादिर शाह के लक़ब से मालवा के एक बड़े हिस्से पर हुक्मरान हो गया। मालवा में जो दूसरी बड़ी कुव्वत ज़हूर में आई वो एक राजपूत सरदार पूरन मल था। इस पूरन मल ने रायसेन और
چندریزی پر شروع میں قبضہ کیا۔ اس کے بعد اس نے اپنی طاقت اور قوت میں اس قدر اضافہ کیا اور راجپوتوں نے حسب معمول اپنی جارحانہ کارروائیاں اس انداز میں کی کہ قلیل ہی عرصے میں پورن مل اس قدر طاقتور ہو گیا کہ مالوا کا کوئی بھی حکمران اس کے اقتدار کو نظر انداز نہ کر سکتا تھا۔ جس وقت شیر شاہ سوری نے دہلی میں قیام کے دوران مالوا پر حملہ آور ہونے کا ارادہ کیا، اس وقت مالوا میں دو بڑی قوتیں تھیں جو شیر شاہ سوری کے لیے مصائب کھڑے کر سکتی تھیں۔ ایک ملو خان جس نے قادر شاہ کا لقب اختیار کیا تھا، اور دوسرا راجپوت حکمران پورن مل۔ اب ان دونوں سے نمٹنے کے لیے شیر شاہ سوری دہلی سے روانہ ہوا تھا۔ مالوا پر حملہ آور ہونے کے لیے شیر شاہ سوری اپنے لشکر کے ساتھ دہلی سے آگرہ روانہ ہوا۔ آگرہ میں قیام کے دوران شیر شاہ سوری کو اس کے والی بہار شجاعت خان کا ایک خط ملا جس میں تحریر تھا کہ گوالیار قلعے کے ہمایوں کے گورنر ابو القاسم نے اس سے صلح کر لی ہے، اور ابو القاسم کے مطابق جب شیر شاہ سوری خود گوالیار پہنچے گا تب وہ اس قلعے کو شیر شاہ سوری کے سپرد کر دے گا۔ دہلی سے آگرہ روانہ ہوتے وقت شیر شاہ سوری نے خواص خان کی جانب قاصد روانہ کر دیے اور اسے حکم دیا کہ وہ دہلی کی بجائے اب آگرہ پہنچے۔ اب جو شیر شاہ سوری کو شجاعت خان کی طرف سے خط ملا تو وہ خواص خان کا انتظار کیے بغیر آگرہ سے روانہ ہو گیا، اور مزید قاصد اس نے لاہور کی طرف روانہ کیے۔ خواص خان کو اطلاع دی کہ وہ اس کا انتظار کیے بغیر روانہ ہو چکا ہے، لہٰذا وہ اس کے پیچھے مالوا کا رخ کرے۔ شیر شاہ سوری نے شجاعت خان کا پیغام سننے کے بعد آگرہ سے کوچ کیا اور اپنے لشکر کو حکم دیا کہ گوالیار کے راستے مالوا کے مرکزی شہر مانڈو کا رخ کیا جائے۔ آگرہ سے گوالیار کی طرف جانے کے لیے شیر شاہ سوری اٹاوا سے بھینڈ کی جانب کوچ کر گیا۔ کابی پہنچنے پر سنبل کے فوجدار نے بلگرام سے بھاگے ہوئے آخری مغل سردار بیرم خان کو شیر خان کے حوالے کر دیا۔ شیر خان کے وہاں پہنچنے سے پہلے ہی اس نے ہمایوں کے سالار بیرم خان کو گرفتار کر رکھا تھا۔ بیرم خان کو شیر شاہ سوری کے سامنے پیش کیا۔ شیر شاہ نے اس کے متعلق کوئی فیصلہ نہ کیا اور وہ ایک قیدی کی حیثیت سے شیر شاہ سوری کے لشکر میں سفر کرتا رہا۔ بہرحال شیر شاہ سوری آگرہ سے گوالیار پہنچا اور گوالیار کے مغل والی ابو القاسم نے حسب معاہدہ قلعہ شیر شاہ سوری کے حوالے کر دیا۔ ابو القاسم جو ہمایوں کی طرف سے گوالیار قلعے کا حاکم تھا، 1 سال کے محاصرے کے بعد رسد کی کمی کی وجہ سے شیر شاہ کے سپہ سالار اور حاکم بہار شجاعت خان سے صلح کرنے پر مجبور ہوا تھا۔ ابو القاسم کو بھی قیدی بنا کر شیر شاہ سوری نے اپنے لشکر میں رکھ لیا تھا۔ بیرم خان کی طرح ابو القاسم کا مستقبل بھی فی الحال تاریک ہی تھا۔ شیر شاہ سوری کا لشکر گوالیار سے کوچ کر کے مالوا کی شمالی سرحد کے قریب پہنچا، تب شیر شاہ سوری نے اچانک اپنا رخ بدل لیا اور شمال کی طرف سے براہ راست مالوا کو ہدف بنانے کی بجائے وہ جنوب مغرب کی طرف گاگروں کے مقام کی طرف مڑ گیا۔ یہ خبر جب مالوا کے مختلف حکمرانوں کو پہنچی تو انہوں نے خوشیاں منائی۔ وہ یہ خیال کرنے لگے تھے کہ شیر شاہ سوری مالوا سے ٹل گیا ہے اور اب وہ کسی اور سمت نکلے گا۔ شیر شاہ سوری جنگ کا بڑا وسیع تجربہ رکھتا تھا، پھر یہ سارے علاقے اس کے دیکھے بھالے تھے۔ گاگروں مکندرہ نام کے کوہستانی سلسلے کی آخری مشرقی سرحد پر واقع ہے۔ ان پہاڑیوں سے ہو کر مالوا سے مشرقی راجپوتانہ کو راستہ جاتا ہے۔ مالوا پر حملہ آور ہونے کے لیے جو طریقہ کار شیر شاہ سوری اختیار کر رہا تھا اس کا پتہ اب تک شجاعت خان کو بھی نہیں تھا۔ شجاعت خان یہ بھی نہیں جانتا تھا کہ لشکر کی منزل کیا ہوگی، کیونکہ اس کا آقا شیر شاہ سوری اپنے ارادوں کو چھپانے میں بڑا طاق اور ماہر تھا۔ اس طرح گاگروں کے قریب کوہستانی سلسلے میں داخل ہو کر شیر شاہ سوری نے سب سے پہلے اس درے پر قبضہ کر لیا جو مالوا سے مشرقی راجپوتانہ کے راستے پر تھا۔ درے پر قبضہ کرنے سے شیر شاہ سوری کا مقصد یہ تھا کہ مالوا کے بڑے حصے کے حکمران نادر شاہ کو راجپوتانہ یا کسی دوسرے علاقے سے اس درے کے ذریعے رسد اور کمک کا سامان نہ پہنچ سکے، اور اگر کوئی ضرورت کے وقت قادر شاہ کی مدد کو آئے تو اس کو وہیں روک دیا جائے۔ پھر شیر شاہ سوری دفتن جنوب کی جانب سارنگ پور کی طرف مڑ گیا جو گھاگروں سے 120 میل ہے۔ اس وقت قادر شاہ اجین میں تھا جو کہ سارنگ پور سے تقریباً 100 میل کے فاصلے پر جنوب مغرب میں ہے۔ قادر شاہ اجین سے باہر بھی نہ نکل پایا تھا کہ شیر شاہ نے سارنگ پر بلا کسی لڑائی کے قبضہ کر لیا۔ قادر شاہ فطرتاً خوفزدہ ہو کر اپنے مرکزی شہر مانڈو کی جانب چلا جو کہ اجین سے 100 میل جنوب میں واقع ہے۔ شیر شاہ سوری کے اس دفتن اور اچانک حملے سے وہ سراسیمہ اور حواس باختہ ہو کر رہ گیا تھا۔ یوں تو قادر شاہ کے پاس جنگ کا کافی سامان تھا، مگر اس میں شیر شاہ سوری کی الفریبی اور دشمن کا
تجزیہ کرنے کا دمخم نہ تھا کہ وہ اس سے تنہا جنگ کرتا یا موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر لڑ سکتا۔ اسی موقع پر اگر قادر شاہ ہمت سے کام لیتا اور اپنے مضبوط قلعے میں رہ کر دشمن سے مقابلہ کرتا تو ممکن تھا کہ اس عرصے میں مالوا کے چھوٹے بڑے حکمرانوں اور قلعےداروں کو آپس میں متحد ہونے کا موقع مل جاتا اور تب وہ ایک پرچم کے سائے میں شیر شاہ سوری کا مقابلہ کر لیتے۔ اگر ایسا ہوتا تو اگر وہ شیر شاہ سوری کو پسپا نہ کرتے تو کم از کم کچھ عرصہ اپنا دفاع ضرور کر لیتے۔ دوسری طرف شیر شاہ سوری نے کئی ہفتوں تک سارنگ پور میں کچھ اس طرح قیام کیے رکھا گویا وہ یہاں ایک حملہ آور کی حیثیت سے نہیں بلکہ ایک قانونی اور جائز حکمران کی حیثیت رکھتا ہو۔ سارنگ پور تک پہنچنے میں شیر شاہ سوری نے نہ خون کا ایک قطرہ گرایا، نہ اس نے اپنے لشکریوں کو لوٹ مار اور غارت گری کی اجازت دی، نہ رعایا میں سے کسی کو غلام بنانے کی کوشش کی، نہ کسی قسم کی تباہی اور بربادی کی نوبت آئی۔ اور یہ ساری باتیں شیر شاہ سوری کی انسان دوستی اور انصاف پسندی کی دلالت کرتی ہیں۔ شیر شاہ سوری جس وقت سارنگ پور ہی میں قیام کیے ہوئے تھا اور مالوا کا حکمران قادر شاہ اجین سے اپنے مرکزی شہر مانڈو کی طرف بھاگ گیا تھا۔ مانڈو میں قیام کے دوران قادر شاہ کے سفیر سیف خان نے قادر شاہ کو مشورہ دیا کہ وہ فوراً سارنگ پور جا کر شیر شاہ سوری کی خدمت میں حاضر ہو اور اس سے مصالحت کر لے۔ اپنے مشیر سیف خان کی یہ تجویز قادر شاہ کو پسند آئی، لہٰذا چند محافظ دستے اس نے لیے اور مرکزی شہر مانڈو سے نکل کر دوبارہ وہ اجین پہنچ گیا۔ یہاں سے اس نے اپنا ایک سفیر سارنگ پور اطاعت کا پیغام دے کر بھیجا۔ پھر اس سفیر کے پیچھے پیچھے وہ خود بھی اپنے 200 گھڑ سواروں کے ساتھ اجین سے سارنگ پور کی طرف روانہ ہوا۔ قادر شاہ اپنے محافظ دستوں کے ساتھ جب سارنگ پور پہنچا تو شیر شاہ سوری نے بڑی گرمجوشی سے اس کا استقبال کیا۔ قادر شاہ نے بڑے عمدہ الفاظ اور بڑے شستہ لہجے میں شیر شاہ سوری سے گفتگو کی اور بغیر کسی شرط کے مالوا کی اپنی ریاست شیر شاہ سوری کو پیش کر دی۔ شیر شاہ سوری نے قادر شاہ کے اس عمل کے عوض اس کی شاہانہ شان کے مطابق گلنار خیمہ اور دوسرے بیش بہا لوازمات اس کو ادا کیے۔ قادر شاہ کے سارنگ پور پہنچتے ہی شیر شاہ نے حکم دیا کہ سارنگ پور سے پڑاؤ اٹھا لیا جائے اور اجین کی طرف کوچ کیا جائے۔ شیر شاہ سوری کا یہ حکم سنتے ہی اس کا لشکر سارنگ پور سے اجین روانہ ہوا۔ یہ طویل سفر کم از کم 5 منزل کا تھا۔ اس سفر کے دوران شیر شاہ اور قادر شاہ رسمی تعلقات اور عوام کی نظر سے دور ایک دوسرے کے گہرے دوست ہو گئے۔ اس سفر کے دوران دونوں ایک دوسرے کے پہلو بپہلو اپنے گھوڑوں پر سوار ہو کر اجین کی طرف بڑھتے رہے۔ انہوں نے اپنے ابتدائی طوفانی زندگی کے راز ایک دوسرے پر آشکار کر دیے۔ ملو خان عرف قادر شاہ اس سے بیشتر کئی سلطانوں کی خدمت میں رہ چکا تھا، اس لیے اس نے کئی بار ایسی فوجوں کی کمان کی جو شیر شاہ سوری کے اس لشکر سے زیادہ تھی جو اجین کی طرف کوچ کر رہا تھا، لہٰذا اس نے بھی مزے لے کر شیر شاہ سوری کو اپنے تجربات، اپنے ماضی کی داستانیں سنائی۔ بہرحال سارنگ پور سے اجین کے اس سفر کے دوران شیر شاہ سوری اور قادر خان دونوں ایک دوسرے کے گہرے رفیق اور دوست بن گئے تھے۔ اس سفر کے دوران قادر شاہ شیر شاہ سوری کے عسکری انتظام سے بڑا متاثر ہوا۔ اس نے اپنی زندگی میں کسی لشکر کو بھی اتنی وقت کی پابندی کے ساتھ کچھ کرتے نہیں دیکھا تھا۔ اس نے یہ دیکھا کہ شیر شاہ سوری کا لشکر ریت گھڑی کے مطابق سفر کرتا تھا۔ شام کو اپنے پڑاؤ کے چاروں طرف لشکر دمدمے کھود لیتا تھا، گویا کہ اسے دشمن کے حملے کا ڈر ہو۔ 400 لوٹ مار کرنے کی بجائے اپنے خیموں میں سادلے لشکری رہتے تھے۔ سارنگ پور سے اجین کی طرف جاتے ہوئے جب ایک جگہ شیر شاہ سوری نے اپنے لشکر کے ساتھ پڑاؤ کیا تو قادر شاہ پڑاؤ میں گھومتا رہا۔ اس نے دیکھا کچھ افغان لشکری بیلداروں کی طرح زمین کھود کر دمدمے بنا رہے تھے۔ اس موقع پر اپنے ایک ساتھی کو مخاطب کر کے قادر شاہ نے کہا کہ ان افغان لشکریوں کا آقا ان سے بہت سخت کام لیتا ہے اور ان کی حالت بہت خراب ہے۔ شیر شاہ سوری کے لشکریوں نے قادر شاہ کے یہ الفاظ سن لیے اور ایک طرح کی نفرت کا اظہار کرتے ہوئے قادر شاہ کا مذاق اڑایا۔ اس موقع پر شیر شاہ کے ایک لشکری نے جواب دیا کہ ہمیں اس سخت محنت سے مسرت حاصل ہوتی ہے کیونکہ ہمارا آقا بھی ہماری طرح سخت محنت کرتا ہے۔ قادر شاہ کو یہ جواب سن کر انتہائی تعجب ہوا کہ شیر شاہ کے سپاہی اس کو اس درجہ پیار کیوں کرتے ہیں جبکہ وہ ان سے بے حد جان توڑ کام لیتا ہے۔ لشکر کے ساتھ سفر کرتے ہوئے اور لشکر کے اندر پڑاؤ کرتے ہوئے قادر شاہ نے یہ بھی دیکھا کہ سپاہیوں کی تفریح تباہ کا لشکر میں کوئی سامان نہ تھا۔ لشکریوں کے ساتھ بھانڈ یا ظریف نہ رہتے تھے، نہ ناچنے والی طوائفوں کا کوئی گروہ تھا جو ان کی خشک زندگی میں وقتاً فوقتاً رنگینی پیدا کر سکتا۔ بہرحال یہ ساری صورتحال دیکھتے ہوئے قادر شاہ شیر شاہ سوری اور اس کے لشکریوں سے بے حد متاثر ہوا تھا۔ مالوا کے حکمران قادر شاہ نے سیاسی زہر کی سے شیر شاہ سوری کی اطاعت قبول کر لی تھی۔ اس سے شیر شاہ کے سامنے ایک نازک صورتحال پیدا ہو گئی تھی۔
مانڈو کی ریاست پر فوراً تسلط کر لینا اور قادر شاہ کو قید کرنا اس کی نظروں میں ایک نفرت انگیز اور ذلیل کام تھا۔ اس کے برعکس قادر شاہ کے اعمال نامے کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کی اس ریاست کو واپس کر دینا یا باجگزار حاکم بنانا بھی دانائی سے بعید ہوتا، اس لیے کہ ماضی میں یہی ملو خان جو اب قادر شاہ تھا انتہائی خطرناک ثابت ہوتا رہا تھا۔ شیر شاہ سوری کو قادر شاہ کے ساتھ رہتے ہوئے اس بات کا احساس ضرور ہو گیا تھا کہ قادر شاہ بلا شبہ ایک عقل مند حکمران ہے اور شاہی رتبے کا حقدار ہے، لہٰذا اسے کم از کم صوبے کا گورنر تو ضرور بنانا چاہیے۔ اجین پہنچنے کے بعد شیر شاہ سوری نے جو سب سے پہلا کام کیا وہ یہ کہ اس نے قادر شاہ کے نام ایک فرمان جاری کر دیا۔ اس فرمان کے تحت شیر شاہ سوری نے قادر شاہ کو مالوا کے بجائے لکھنوتی کا حاکم مقرر کر دیا۔ مالوا کے دیگر حکمرانوں نے جب دیکھا کہ قادر شاہ جو ان سے زیادہ طاقتور ہے اس نے شیر شاہ سوری کی اطاعت قبول کر لی ہے، تب وہ بھی شیر شاہ سوری کی طرف متوجہ ہوئے۔ دریائے نرمدا کے جنوبی حصے کا حاکم معین خان از خود اجین میں شیر شاہ سوری کی خدمت میں حاضر ہوا اور اپنی اطاعت پیش کی اور اس نے شیر شاہ سوری کی ملازمت اختیار کر لی۔